عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. میں بڑے معروف علاقے کے معروف ماشاءاللہ معرفت والے مجمع میں پڑھ رہا ہوں. عرش والوں کے تسی بھی داد دیں گے اللہ تو سلامت رکھے لنگر تو انہوں بھی لپڑا ہے سانوں بھی لپڑا ہے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا. کچھ لوگ واقعی سائیڈ پہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ چلو ذاکر کی نظر میں نہ آئے داد کو بچ جائیے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا ایسا سمجھ انہیں اتھے لے آنا ایسا ایسا. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا. عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا. جو ہاتھ اٹھ گئے اللہ انہیں سلامت رکھے. بھائی جان بڑی بڑی اللہ آپ کا آباد حسین آپ کا آباد رکھے یار. کیا ماحول بنا دیا آپ نے یار. خالق آپ کو آباد و شاد رکھے. سلام ہے جی آپ کے اٹھے ہوئے. بڑی مہربانی بھائی جان. آپ جی ہیں آپ سلامت. عرش والوں کے بسم اللہ. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا. عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں ہم شکل. ایک ربائی اور پڑھتا ہوں شہزادے کی شان اور وہ بھی ایک اعلان کے ساتھ پڑھتا ہوں. سید زادہ ہوں اعلان کر کے پڑھوں. میں محسن نقوی شہید کا فرزند ہوں. میں اس بارگاہ میں 14 شعبان 1446 ہجری کی رات کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ دعا دل میں رکھے. وارث زمانہ جانے اور دعا جانے. قبول نہ ہوئی اگلے سال مجھے فون کر کے بتائیے گا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں ممبر پہ میرے دونوں ہاتھ. میں اپنے قد سے بڑے مصرے آپ کے دامن میں ڈالنے لگا. صرف توجہ آپ کی ذکر کی جانب ہونی چاہیے. جانتے ہیں ہم شکل پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تھوڑا خاموش کروا دیں یار مہربانی ہوگی ورنہ سارا ماحول خراب ہو جائے گا. چلے کوئی نہیں خیر ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں ہم شکل پیغمبر کی شان. اس کے بعد 4 مصرے پڑھتا ہوں. پڑھنا میں نے بہت کچھ ہے. فرمائشیں بھی بہت کچھ میں نے ٹیلی فون پہ موصول کی ہے. میدان کربلا میں واحد ہستی ہے شہزادہ علی اکبر جنہیں بھیجتے ہوئے امام حسین بادشاہ نے فرمایا اسے باپ کا نہیں امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں جا کے لڑنے کا انداز یہ ہو کہ میمنہ سے میسرہ میسرہ سے میمنہ قلب لشکر ہر ایک لڑنے والے پر تیری ہیبت طاری ہو جائے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کی وجہ. فرمایا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. امام زمانہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یار. سلام ہے بھائی جان بڑی مہربانی جی بہت شکریہ جی. آپ جی ہیں آپ سلامت رہے مولا آپ کو آباد رکھے. دنیا کے علم میں ہے اور ہر مومن جانتا ہے کہ میرے شہنشاہ علی نے ایک دعا مانگی. پوری زندگی میں ایک دعا ہے کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو حسین کے لیے ویسا ہی ہو جیسا تیرے محبوب کے لیے میں ہوں. توجہ کیا کریں یار. خالق آپ کو آباد رکھے. آپ کو یہاں بیٹھ جانا میری عزت ہے. دوسرا فکرہ سنیے.
دوسری دعا امام حسین کی، جب سے نانا گئے ہیں میں اداس ہوں. فکرہ اتنا ہی ہے. 4 مصرے سنیے، دعا جو قبول نہ ہو رہی ہے وہ دل میں رکھیے گا. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، پتہ نہیں کب تک. میں مر بھی جاؤں تو یہ مصرے آپ نے یاد رکھنے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دہرائیں گے تو محبت کا نشہ محسوس ہوگا. یقین جانیے، مر جانا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، زندگی چند روزہ ہے. یہ ذکر بقا ہے. جس ذکر میں آپ آئے ہوئے ہیں یہ قیامت تک، اس کے بعد تک رہنا ہے. اس لیے جہاں تک میری نگاہیں بھی کام کر رہی ہیں، روشنی کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے، بن کے مہتاب، میری 1000 بار توبہ ہے بادشاہ، تیری خیرات ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ مجھے دل میں اتر جشن ہو گیا. بن کے مہتاب کیسے ہے شہزادہ، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا. مجھے لڑ کے داد دینے کی عادت نہیں ہے، داد نہ بنتے ہو نہ دیجیے. بن کے مہتاب، دوسرا مصرع سنیے گا. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. وہ نہیں آیا جو نہیں بولا، وہ آیا ہی نہیں، اس نے کیا داد دینی. جن کے دلوں پر مہر مودت ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ جیئے جنہیں ادب سننے کی تہذیب ہے. میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں حضور، پھر آپ کا مزاج دیکھتا ہوں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں پھر کہہ رہا ہوں، دعا دل میں رکھیے گا جو قبول نہ ہو رہی ہو. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. جن کے دلوں پر مہر ہے مودت کی، جن کے دلوں پر مہر ہے، ہر بندہ نہیں بولتا. آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کو آباد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں، زندگی ہو آپ کی. جن کی رگوں میں مودت ہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ہستیوں کی تعریف پڑھیں، جن ہستیوں کا ذاکر خود اللہ ہو. پیچھے رہ گئے آپ لوگ. جن کا ذاکر ہی اللہ ہو، ان کی تعریف. ہماری اوقات کیا ہے، ہماری کیا قیمت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. یہ خیرات ہے باب علم کی کہ ہم پڑھ رہے ہیں. میں قطر گیا تھا 1997 میں. وہاں پر ایک شاعر آئے ہوئے تھے انڈیا سے، نام یاد نہیں ہے. انہوں نے 4 سطریں پڑھی. مولا کی قسم 2.5 گھنٹے مولا کی مدحت بیان کرنے کے بعد اس نے اعتراف کی 4 سطریں پڑھی. مجمع اٹھ کے پتہ نہیں کتنی دیر تک داد دیتا رہا. 2.5 گھنٹے حضور، 2.5 گھنٹے قصیدہ پڑھنے کے بعد، مسدس پڑھنے کے بعد اس نے اعترافاً 4 سطریں پڑھی. اس نے کہا میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا. آپ سوچیں میں مصرع پڑھتا ہوں. 2.5 گھنٹے پڑھنے کے بعد اس نے دل کا اعتراف منبر پہ رکھ دیا. میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا. بولا کریں، ذکر میں بولنا عبادت ہے. جو جشن منانے کی نیت سے آیا، ہر بندہ تھوڑی بولتا. مجھے عادت نہیں ہے، مولا کی قسم. آپ جیو بیٹا، مولا آپ کو آباد رکھے میرا بھائی. آپ جیئے، آپ سلامت رہیں. چہروں پر رونق آ گئی، یہی قبولیت ہے. آپ سلامت رہی. میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن. میں منزل وجدان نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا. پھر سنو، یا جلدی نہیں ہے. انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا. دیواریں بولیں گی، آپ چپ رہیں گے تو دیواریں بولیں گی.
میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، میں صورت وجدان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا۔ وجہ یہ ہے کہ حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا۔ آپ کو سلام ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ سلام آپ کو، سلام آپ کو، سلام آپ کو، سلام۔ میں بسم اللہ کراں بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو یار۔ میں راول پنڈی میں تھا اپنے والد گرامی کے ساتھ، رجب کی 13 کا جشن تھا۔ والد گرامی نے وہاں پر ساکی نامہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ ساکی نامہ۔ یہ آپ کے اذہان میں بعض اوقات تصور آ جاتا ہے کہ ساکی شراب پلانے والے کو کہتے ہیں۔ ساکی ایک کردار ہے، ایک منصب ہے۔ ساکی صوفیاء کے ہاں ایک منصب ہے، منصب جس سے کچھ مانگا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کے دل کو سرشار کرتا ہے اللہ کی محبت سے۔ پھر سن لے، ساکی ایک کردار ہے، کریکٹر۔ ساکی نے جسے دیکھا مستانہ بنا ڈالا۔ کریکٹر ہی ہوا نا، ایک کردار، ایک منصب ہے۔ ساکی نے جسے دیکھا مستانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف جھانکا پیمانہ بنا ڈالا۔ تو ساکی نامے کا مقصد یہ، علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھا ساکی نامہ، پھر اس کے بعد کافی شعراء نے لکھا، لیکن جو میرے والد گرامی نے لکھا وہ بہت مشہور ہوا، باہر کی دنیا تک سراہا گیا۔ وہ اتنا کوئی پتہ نہیں کہاں سے الہامی شاعری انہوں نے کر لی۔ تو آج میں فون پہ کسی نے کہا جی 2-3 بند چاہے پڑھ دے، 2-3 مصرے پڑھ دے، لیکن پڑھیے گا لازمی۔ اب وہ صرف میں 13 رجب والے مصرے چھوڑ رہا ہوں، اور صرف میں 4 سطریں پڑھ کے آپ کا میں امتحان نہیں لے رہا، صرف مزاج دیکھ رہا ہوں کس طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ پہلے 4 سطریں پڑھ دیتا ہوں، 13 رجب پہ انہوں نے پڑھی، اور پتہ نہیں قدیمی امام بارگاہ لگتا تھا جیسے ہوا میں ایسے مومن جو ہے وہ دھمال ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر سو رواں ہوائے خمارے طرف ہے آج، باب قبول واہ مرادوں کی شب ہے آج، دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج، ساکی مجھے نہ چھیڑ کے 13 رجب ہے آج۔ ارے آپ جیئے یار، مولا آپ کو آباد رکھے۔ سلام آپ کو، سلام آپ کو بیٹا، آپ جیو، آپ سلامت ہو۔ ہر سو رواں ہوائے خمارے طرف ہے آج۔ آپ مولا کی قسم مجھے امید نہیں تھی ایسا ماحول بن جائے گا۔ میں سمجھا 5 منٹ پڑھ کے تو میں سلام کر کے چلا جاؤں۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں جی۔ ہر سو رواں ہوائے خمارے طرف ہے آج، باب قبول واہ مرادوں کی۔ میں نے مولا کی قسم بڑی شاعری سنی ہے، کچھ اشعار، کچھ مصرے، کچھ قصائد ایسے ہوتے ہیں جو سدا بہار ہوتے ہیں، اور وہ پڑھے جاتے رہیں گے ہمارے بعد بھی، پتہ نہیں کتنا عرصہ تک یہ پڑھا جاتا رہے گا۔ کلام ہی ایسا ہے۔ میں صرف اس کی تشبیہ پڑھ رہا ہوں، قصیدے کی تشبیہ، آپ تو جانتے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ساکی مجھے نہ چھیڑ، ساکی مجھے نہ چھیڑ کے، ساکی مجھے نہ چھیڑ کے 13 رجب ہے آج، 13 رجب ہے آج۔ یا علی، یہ سمجھ جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ساکی مجھے نہ چھیڑ کے 13 رجب ہے آج، حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر، جو پھی کے پھر اگل دے اسے بے شمار کر۔ بولا کرو ذکر میں نہیں بولنا کا، جشن میں بھی نہیں بولنا تو کہاں بولنا ہے یار۔ جو معصومین کا جشن مناتے ہیں، خالق ان کو آباد رکھتے۔ حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر اور سنیے، 2-3 شعر پڑھنے ہیں بس، زیادہ نہیں، پھر میں آتا ہوں کسی اور طرف، مجھے حکم بہت زیادہ ملے۔ ساکی مجھے نہ چھیڑ کے 13 رجب ہے آج،
حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر. منا لو وہ بار جا کے جشن میں پڑھ رہا جی. حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر جو پی کے پھر اگل دے. اسے بے شمار کر. ساکی نے پوچھا تو بہت قیمتی چیز مانگ رہا ہے, کوئی معرفت بھی ہے؟ یہ جو میں ہے نا ولا کی میں, یہ جانتا ہے یہ کون سی میں ہے؟ جانتا ہے تو تعارف کروا. ہم تو ظرف دیکھ کے دیتے ہیں, ایسے تھوڑی دے دیتے ہیں ہر کسی. پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہے. تو کیا انہوں نے تعارف کروایا؟ فرمایا وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے. یہ امام حسین بادشاہ کی قسم دل ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے بے نیازی کی. مصروں میں قوت ہو, میرے لکھے ہوئے نہیں, میرے والد گرامی کے ہیں, اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. صرف سرور محسوس کیجئے گا اگر دل نشے میں ڈوبے اور مبدت کا نشہ تھوڑا عروج پہ جائے تو دعا کر دینی میرے حق میں. وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے, نس نس میں انما کی صبوحی بھری رہے. وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے, نس نس میں انما کی صبوحی بھری رہے. قائم صدا جہاں میں تیری دل بری رہے. اللہ اکبر. آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے. لیکن ایک شرط ہے, جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے, للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے. یا علی مدد کرنا, یا علی مدد کرنا. بادشاہ تو بڑا کریم ہے, مدد کرنا. اللہ آپ کو آباد رکھے جی. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے. جب یہ مصرے میں نے وہاں پہ بیٹھ کے سنے, کیفیت ہی طاری ہوگی. کیفیت جس کو آپ بولتے ہیں نا, کیفیت سرشاری کی کیفیت, وہ طاری ہوگی. اور مجمع کا جو حال تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ 1988 یا 1999 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. راول پنڈی قدیمی, آج بھی آپ چلے جائیں راول پنڈی قدیمی مابر کا, وہاں سے پوچھیں کہ جشن ہوا تھا 89 میں, مسنقوی شہید نے پڑھا تھا, تو کیا عالم ہوا تھا. تاج الدین حیدری صاحب وہاں پیچھے پڑھنے کے لیے موجود تھے. مجھے آج تک وہ مناظر نہیں بھولے. اگلا جو تعارف انہوں نے کرا, کلام ہی توڑ دیا. ساکی نے پھر پوچھا کون سی میں, تھوڑا اور تعارف کروا, لگتا ہے تو عارف ہے. اور معرفت والا انسان جب کوئی تعارف کرواتا ہے تو پورے ادب سے کرواتا ہے. تھوڑا اور تعارف کروا, کون سی میں پینا چاہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی. چلا جاؤں میں یہاں سے, پھر کبھی آگے داد دوں یار, بس کر دو خدا کا واسطہ. وہ میرے بیٹا دعا کرنی ہے. وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی. دل نہ بنے داد نہ دیجیے گا, دل بن جائے تو نعرہ یہاں سے نجف تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ ہے. وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی, اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. یا علی مشکل کشائی کرنا. دیکھیے میں معذرت کے ساتھ, ادب پڑھنا مشکل ہو گیا, ادب سننا مشکل ہو گیا. آپ تھوڑے سہل پسند ہو گئے, تھوڑے ہم آسانی پسند ہو گئے. ہم نے 2 شعر پڑھے, آپ نے نعرہ لگا دیا, ہم چلے گئے. نہیں, شاعری بہت دور کا سفر ہے. وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی, اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی. جبریل نے زمین پہ فلک سے جو آ کے پی. جبریل نے زمین پر فلک سے جو آ کے پی. وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہے, وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہے, وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے, وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے, جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے, جس کے سبب دلوں کی دعا کو اثر ملے, جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے. ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا, ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا, بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا. بے باک ہو گیا بہلول پی کے, میں بسم اللہ کروں, بہلول پی کے صاحب
ادراک. بس ایک مصرع دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو, نہ پڑھتا. بھائی بھی موجود ہیں, ادب سے وابستہ لوگ موجود ہیں. ساقی نے کہا کہ چاہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا خاص شب ہے, مراد کی شب ہے, مرادوں والی شب ہے. نہ مرادوں سے تعلق ہے ہی نہیں. رند کہتے ہیں جو ساقی سے طلب کر رہا ہو, ولا طلب کر رہا ہو اسے رند کہتے ہیں. تو آپ سب رند ہیں, میں بھی رند ہوں. تو ساقی نے کیا انہوں نے انداز رکھا؟ انہوں نے فرمایا رندوں کو ضد ہے. آج مصرع میں آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا, ہو سکتا ہے اگلے سال آپ یاد رکھیں. رندوں کو ضد ہے, یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہوگا, میں نے بہرحال اسی ایک نظم میں سنا ہے. رندوں کو ضد ہے آج تیری دل بری کھلے. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ آپ میری تائید کریں گے, ادب پڑھنا مشکل, ادب سننا مشکل ہو گیا, لیکن میرا حوصلہ دیکھ میں کیا پڑھ رہا ہوں. رندوں کو ضد ہے آج تیری دل بری کھلے, راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. پتھر رکھے وہ بھی بولے, راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سرسری کھلے, ایک در نہ کھول آج تو بارہ دری کھلے. سنیے جس شعر کے لیے محنت کر کے یہاں تک آپ کو لائے ہوں. رندوں کو ضد ہے آج تیری دل بری کھلے, راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سرسری کھلے, ایک در نہ کھول آج تو بارہ دری کھلے. ایک در نہ کھول آج تو بارہ. تل چھٹ کہتے پکایا بچی ہوئی تھوڑی سی, وہ جو بچ جاتی ہے تل چھٹ کہتے ادبی زبان میں اس کو فرماتے تل چھٹ نہ دے, تل چھٹ نہ دے. اپنا مقام دیکھیے, تل چھٹ نہ دے کہ رند یہ خلد و عدن کے ہیں, ادنا سے ہیں غلام مگر پنجے تن کے ہیں. دامن پھیلائیے گا یار. ادنا سے ہیں غلام, ادنا سے ہیں غلام مگر پنج تن کے. تو یہ 13 شعبان آج 14 کی شب لگ چکی. وارث زمانہ کی خدمت عالیہ میں, خدمت مقدسہ میں چند مصرے اور دعا پڑھ لیا میرے خیال میں 20-25 منٹ. پتہ نہیں چلا یار, داد میں پتہ نہیں چلا, معافی چاہتا ہوں جی. چلے 15-20 منٹ پڑھ گیا ہوں, مطلب 20 منٹ ہی طے کر لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دھرتی نہا رہی ہے گلابوں کے رس میں آج. کیا کروں, مجھے طریقے نہیں آتے داد دینے کے, اور آپ ماشاءاللہ سنتے ہی بہت اچھے. مولا کی قسم بہت اچھے. مجھے زحمت ہی نہیں کرنی پڑی کہ توجہ کرو, دیکھو تو میں پڑھوں, تو یوں کرو تو میں پڑھوں, تو یوں کرو میں پڑھوں. نہیں. دھرتی نہا رہی ہے گلابوں کے رس میں آج, تقدیر آسماں کی ہے ذروں کے بس میں آج. بغض و حسد رواں ہے دل خار و خس میں آج, رانائی یہ قلم ہے میری دسترس میں آج. یہ رات ہر طرح سے قیامت کی رات ہے, یعنی طلوع شمس امامت کی رات ہے. یعنی طلوع شمس آرائش جمال میں مصروف بحر و بر, رخسار شب پہ غازہ دلداری سحر, الجھے ہوئے ہے ساعت اول سے خیر و شر. آئی نہیں رکتی نہیں ہے آنکھ کسی ایک مقام پر, دل میں ہے ایک سوال کی نوبت بجی ہوئی ہے, کس کے انتظار میں دنیا سجی ہوئی. یہ دامن پھیلا کے دعا کر رہا, دامن پھیلا کے, مولا کی قسم دامن پھیلا کے دعا کر ہے, کس کے انتظار میں. یہ رات ہے نجات بشر کی نوید بھی, 14 کی شب ہے نا آج یار.
یہ رات ہے نجات بشر کی نوید بھی، یہ رات ہے بہشت بری کی کلید بھی، یہ رات سعد بھی ہے سراج سعید بھی، یہ رات بھی ہے مگر صبح عید بھی۔ تمہیں مولا کا واسطہ دل جتنا بولے اتنا ہی بولنا، یہ رات بھی ہے، میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، یہ رات بھی ہے مگر صبح عید بھی، اس رات میں روا ہے سمندر خیال کا، تذکرہ کریں ذرا نرجس کے لال کا، تذکرہ کریں، تذکرہ کریں۔ اچھا شکر ہے بھی کوئی اٹھے ہے جی، میں کراں جی بسم اللہ کراں جی، بسم اللہ کراں۔ اچھا ارے واہ 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 واہ، دیکھا ہے، شاباش بھائی شاباش، بہت اچھا بہت اچھا بہت زبردست۔ انڈیا میں ایک مومن گزرا تو وہ سرہانے تلوار رکھ کے سوتا تھا، رات کو سوتے وقت ساتھ تلوار رکھ کے سوتا تھا۔ کسے آکھیا یار تو پتہ نہیں کی ہو گیا تینوں، یہ دور کلاشنکوف کا ہے، AK-47 کا ہے، جدید اسلحے کا دور ہے۔ لطف لے گا وہ بندہ جو حاضر ہے ذکر میں، تو تلوار رکھ کے سوتا ہے۔ اس نے کہا جس دور کے انتظار میں میں ہوں وہ تلوار کا ہوگا۔ میرا سارا پڑھنا ایک طرف، یہ ایک فکرہ مجھے بھیک میں بادشاہوں نے عطا کیا وہ ایک طرف۔ آپ روئے زمین پہ وہ پہلی اور آخری قوم ہے جن کا اقرار بھی عبادت ہے، انکار بھی عبادت ہے، انتظار بھی عبادت ہے۔ دل سے انتظار کیا کریں وارث زمانہ کا، مولا کی قسم، بڑا اجر ملنا ہے، بڑا اجر ملنا ہے، بڑا اجر ملنا ہے۔ تو یہ 4 سطر سن لیں، کس کے انتظار میں ہم؟ اے فخر اللہ، کون لکھے ایسے لفظ اور کون سمجھے صحیح معرفت کے ساتھ ایسے الفاظ کو؟ فرما رہے ہیں اے فخر آج تذکرہ کریں ذرا نرجس کے لال کا، کیا مقام ہے اس بادشاہ کا۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، گھر جا کے سوچنا اس مصرے پہ، صرف ایک مصرے پہ سوچنا۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، تیرے کرم کا ابر برستا ہے 4 سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو، تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو۔ بادشاہ صرف ہم انتظار میں نہیں ہے، کون کون انتظار میں ہے؟ پانی تیرے لیے ہے صدا ارتاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی۔ پتہ نہیں کون کتنی دور سے سفر کر کے آئے، میرا تو کام ہے، فرض ہے مجھ پر، یہ جھولی پھیلا کے میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دل میں دعا کیجئے گا، آمین کہیے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی دعا ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی دعا ہے، زحمت تمام کر رہا ہوں، بس پڑھ لیے اتنا پڑھنا تھا۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری روانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، نرجس کے لال، دعا سنیے، نرجس کے لال تیری
جوانی کی خیر و بادشاہ، ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں ہے تیرے اختیار میں قدرت کی مرضیاں، تیرے سوا کسی سے امیدیں ہیں فرضیاں، سائل کی جانتا ہے تو حاجات و عرضیاں، ہم پھر بھی اس لیے تجھے لکھتے ہیں عرضیاں۔ کون لکھتا ہے عرضی؟ جاتے ہو عریضہ ڈالنے کے لیے دریا پہ؟ میں بچپن سے جاتا ہوں۔ والد گرامی سے سوال ہو گیا تھا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، یہ جو عریضہ ڈالتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم زمانے کے امام کو خط لکھتے ہیں۔ جواب آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آتا ہے۔ جو دعائیں لکھتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، جو جواب ہوتا ہے۔ جو مشکلیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، یہ جواب ہوتا ہے۔ آگے بڑا فکرہ کہا انہوں نے کہا ہم سے لڑ نہیں، تیرا بھی کوئی زندہ ہے تو تو بھی لکھا کر یار۔ ہے جی، اللہ آپ کا آباد ہے۔ یہ فکرہ میرے ذہن میں رہ گیا۔ بچوں پہ سوالات ہوتے ہیں کالج میں، سکولوں میں، کیا لکھتے ہیں جی آپ؟ پھر اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے جواب لکھا، یہی جواب، اور جشن ہو گیا جی۔ یہ جواب شاید پتہ نہیں آپ کو پسند آ جائے، بڑی مختصر بحر میں ایک نظم ہے، اللہ کرے آپ پہنچ جائیں۔ نیمہ شعبان کا حال۔ اب تک میں نے داد تو نہیں مانگی آپ سے، کوئی زحمت تو نہیں دی آپ کو، ان مصروں پہ داد بنتی، تسی بے نیازی کر جاؤ تو تہاڈی مرضی ویسے بنتی ہے۔ اچھا چلو کر جاؤ کوئی نہیں، داد جہاں سے لینی ہوگی میں لے لوں گا انشاءاللہ۔ نیمہ شعبان کا حال، بچوں کے لیے لکھی اس لیے آسان لکھی تاکہ انہیں یاد ہو جائے، کہیں سوال ہو جائے جواب دے لیں۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے یہ بے عیب کمال، میں نے پونا گھنٹہ پڑھ لیا ہے، میں 20 منٹ کہہ رہا ہوں۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے جو بے عیب کمال، ہر مومن کے علم میں ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال، ایک عمل گنواتا ہوں ہے ساری تفصیل محال، رنج و غم سے مت گھبرا قائم ہے مومن کی ڈھال۔ میں سوئے ہوئے کا میں ضامن نہیں ہوں جو سو رہا ہے، جو بیدار ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی جان دیواریں بولیں گی، قسم سے پتھر رکھے وہ بولے گا، آپ تو پھر مولا کا جشن منانے آئے۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے، بسم اللہ کراں جی، میں چھوڑ رہا تسی ہون آئے ہو، چلو آ جاؤ تشریف رکھیے۔ فخر بھائی ٹاؤن شپ سے، بھائی ٹاؤن شپ سے ماشاءاللہ کافی سفر کر کے یہاں پہنچے، یا تو قریب ہوں گے کہیں پہ۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے جو بے عیب کمال، ہر مومن کے علم میں ہے، توجہ رہے، اس کے کچھ مخصوص اعمال، ایک عمل گنواتا ہوں ہے ساری تفصیل محال، رنج و غم سے مت گھبرا قائم ہے مومن کی ڈھال، کون سمجھے گا وارث کو دے کر آواز، مشکل کو مشکل میں ڈال۔ علی کا واسطہ یار، ادب پڑھا جائے تو سننا یار، بڑے عرصے بعد پڑھ رہا ہوں، بڑے عرصے بعد۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے جو بے عیب کمال، ہر مومن کے علم میں ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال، ایک عمل گنواتا ہوں ہے ساری تفصیل محال، رنج و غم سے مت گھبرا قائم ہے مومن کی ڈھال، وارث کو دے کر آواز، مشکل کو مشکل میں ڈال، غیبت پر ایمان رہے، غیبت پر ایمان رہے، گھیر نہ لے انکار کا جال، چہروں پر آ جاتا ہے، چہروں تک آ جاتا ہے،
نیت کا سارا احوال. ہائے ہائے ہائے. ساری رات عبادت کر, مستی کو سجدوں میں ڈھال. نہیں سمجھے یار. عشق کی سرشاری میں جی, عشق کی سرشاری میں جی, حیدر حیدر ڈال دھمال. میں نے کہا سوئے ہوئے کا میں ضامن نہیں ہوں, پتھر رکھے میں اس سے بھی داد دے لوں گا. میں بسم اللہ کرا. قائم ہے مومن کی ڈھال, بارش کو دے کر آواز. مشکل کو مشکل میں ڈال, مشکل کو مشکل میں ڈال. عشق کی سرشاری میں جی, حیدر حیدر ڈال دھمال. جو چاہے اس شب میں مانگ, عزت شہرت مال منال. کیسے؟ عرضی کو کاغذ پر لکھ, عرضی کو کاغذ پر لکھ, پھر کاغذ کو خط میں ڈھال. لیکن خاص خیال رہے, خط کے کچھ آداب بھی ہیں. خط لکھنا بھی نیکی ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. جن کی رگوں میں مودت ہے دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری.